السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان و شکر ہے کہ اس نے اپنے کلام کو سیکھنے، اپنے نبی کے فرمان کو جاننے کے لیے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا. اس علم کی مجلس میں آپ کا خیر مقدم ہے. اہلاً و سہلاً مرحبا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس علم پر ایمان عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اس علم کا نتیجہ یعنی اللہ رب العزت ہمیں حکمت عطا فرمائے. حکمت کے تعلق سے ایک حدیث جو ریاض الصالحین میں علم کے باب میں لے کر کے آئے ہیں، اس حدیث کو سماعت فرمائیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک کے قابل یعنی حسد، یہاں پہ حسد سے مراد رشک ہے، اور رشک اس جیسے کی آرزو کرنا، رشک کرنا یعنی اس جیسا بننے کی آرزو کرنا. حدیث کو پھر سے دیکھیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشک کے قابل صرف دو آدمی ہیں. ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالی مال دیا، پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بخش دے. حق کی راہ میں خرچ کرنے کی اس مال کو توفیق دے دے، یہ شخص رشک کے قابل، حسد کے قابل، رشک کے قابل ہے، یعنی ہمیں اس کے جیسے بننے کی آرزو ہو. اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالی نے دانائی دی یعنی حکمت دیا، اور حکمت یہ علم کا نتیجہ ہے. علم سے جو چیز آخذ ہوتی ہے وہ ہے حکمت. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حکمت عطا فرمائے، یعنی دانائی سے نوازے، چنانچہ وہ اس کے ساتھ لوگوں کے مابین، لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرے. اس علم سے، اس حکمت سے لوگوں کے بیچ میں وہ فیصلہ کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے. وہ علم اور وہ حکمت وہ دوسروں کو بھی سکھائے. یہ رشک کے قابل ہے. اللہ رب العزت ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے، ہمیں علم سے حکمت عطا فرمائے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین عالمین یا رب العالمین. بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، حدیث نمبر 73، بخاری شریف حدیث نمبر 73، مسلم شریف حدیث نمبر 816. آئیے ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں. آج کی کلاس انشاءاللہ تعالی سورہ روم آیت نمبر 11 سے رہے گی، اور اس کے اندر آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قدرتوں کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو دکھا کر کے اپنی وحدانیت یا اپنے اوپر ایمان کے لیے ہم کو جو ہے دعوت دی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یبتغی الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ یبدہ، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا، خلقہ یعنی پیدا کیا، اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے. پہلی بار مخلوق کا پیدا کرنا، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی ہے، وہ ہمیشہ سے. اس نے سب سے پہلی جو مخلوق بنائی، روایت کے حساب سے، حدیث کے مطابق وہ قلم بنایا. تو اللہ رب العزت نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، اور پہلی ہی بار میں ایسا پیدا کیا کہ اس کے اندر کوئی نقص آج تک کسی نے نہیں نکال پایا. وہ اس کا بنایا ہوا سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، آسمان ہو، کسی بھی چیز میں ہم کوئی بھی نقص نہیں نکال سکتے. سورہ ملک کے اندر بھی اللہ نے فرمایا
کہ تم نظر اٹھا کر کے دیکھو کیا اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی نقص نظر آتا ہے، یعنی آسمان کی طرف اشارہ تھا، کیا تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے، کوئی برائی اور کوئی کمی نظر آتی ہے؟ تو اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز میں ہم کوئی نقص نہیں نکال سکتے. اور اللہ رب العزت نے پہلی ہی بار بنایا لیکن اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت کے کامل علم کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ایسا پرفیکٹ نالج رکھنے والا، ایسا کمپلیٹ علم والا ہے کہ اس نے پہلی ہی بار میں کسی مخلوق کو دیکھے بغیر، کسی ماڈل اور کسی سیمپل کے بغیر اللہ رب العزت نے پہلی بار تخلیق کیا. تو یہاں فرمایا اور اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہ اسے لوٹائے گا، یعنی جس طرح وہ اسے پہلی بار پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اسی طرح اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے. جیسا پہلی بار انہوں نے پیدا کیا تو مار کر کے پھر سے وہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہی اسے لوٹائے گا، پھر اس کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے. پھر وہ قیامت قائم ہوگی اور اس رب کے طرف ساری کی ساری مخلوق لوٹائی جائے گی اور حساب و کتاب ہوگا انس اور جن سے، انسانوں سے اور جناتوں سے، کیونکہ انہیں ہی اللہ رب العزت نے، یہی دو مخلوق ایسی ہے جنہیں اللہ رب العزت نے صحیح اور غلط کی تمیز دی اور فری ول دیا، انہیں آزادی دی، انہیں چھوٹ دی کہ یہ چاہے تو صحیح کام کرے، چاہے تو غلط کام کرے، چاہے تو یہ اپنے خالق اور مالک کی مان کر کے زندگی جیے، اس کے مطابق زندگی جیے، اور چاہے تو یہ اپنی نفسانی خواہشات، اپنی مرضی کی یہ زندگی جیے. تو پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، اپنے خالق کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 12. اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یعنی وہ آخری دن، وہ پرلے کا دن، جس دن قیامت قائم ہوگی، جس دن بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تو مجرم لوگ سخت مایوس ہوں گے. مجرم لوگ سخت مایوس ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جب رزلٹ ملتا ہے اور جس نے اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا نہیں کرے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوگا تو وہ مایوس ہوگا. یہاں پہ ایک سوال کہ مجرم لوگ سخت مایوس ہوں گے، کیا جرم ہے ان کا؟ ایسا کون سا جرم ہے جس سے یہ مایوس ہو گئے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، کیونکہ مالک یوم الدین، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ، بدلے کے دن کا مالک تو صرف اور صرف اللہ ہے، اور اس دن یہ مایوس ہیں اللہ رب العزت کی رحمت سے. اور رحمان الرحیم، رحمان اللہ رب العزت کی رحمت، الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا، یعنی اس نے اپنی ساری مخلوق کو اپنی رحمت میں ڈھانک دیا. یہ ہے رحمان. اور رحیم، اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں پر رحم فرمائے گا. تو وہاں پہ اس رحیم کی سے مایوس ہے. کیا کیا ایسا اس نے کہ اس کی رحمت سے یہ مایوس ہے؟ اگر آپ غور کریں تو اس کے بعد والی آیت نمبر 13 کے اندر اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے اور اس کے شریک، وہ جس کو اللہ رب العزت کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا مانتا تھا، کیونکہ حاجت روائی اور مشکل کشائی صرف اور صرف اللہ کرتا ہے، اور یہ کسی اور کو سمجھتا تھا. اور پھر آپ دیکھیں آیت میں پھر سے، اور ان کے شریک، جس کو اللہ کا حق وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو دیتا تھا اس کو شریک کہتے ہیں. تو جس کو شریک یعنی معبود میں اسے کوئی ان کا سفارشی نظر نہیں آئے گا. اللہ کے علاوہ جس کسی کو بھی یہ اپنی ضرورت کا پورا کرنے والا، اپنی مصیبت کا دور کرنے والا سمجھتا تھا، ان میں سے کوئی بھی اس کا سفارشی نظر نہیں آئے گا. دنیا پوری زندگی اسی امید میں، اسی سہارے میں اس نے گزار دیا کہ فلاں میری مصیبت کو فلاں دور کرتا ہے، فلاں میری ضرورت کو فلاں دور کرتا ہے. اور اب یہ جب اصل دن پہنچا ہے جس دن اس کو مصیبت سے بچنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جس دن اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ دن جو دن ختم نہیں ہوگا اور جس کے بعد موت نہیں ہے، ایسے دن یہ پہنچ گیا، حشر کے میدان میں یہ پہنچ گیا جو 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، جس دن اسے حاجت روائی اور مشکل کشائی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اس دن یہ مایوس ہے. اور ان کے شریک، کیونکہ جن شریکوں کا یہ دم بھرتا تھا، جن شریکوں کے لیے یہ جیتا تھا، وہ سب آج غائب ہیں.
اور ان کے شریکوں یعنی معبودوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، کوئی اس کی سفارش کرنے والا حشر کے میدان میں نہیں ہوگا، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ اس دن توحید اور شرک انہیں سمجھ میں آ جائے گی، وہ خود اپنے شریکوں سے دور ہو جائیں گے، مطلب وہ یہ جان لیں گے کہ یہ کوئی بھی ہماری مشکل کو دور نہیں کر سکتا۔ آج یہ سورج جو 1 میل کی دوری پر آ گیا ہے، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہیں، اس جلن اور اس دھوپ کو برداشت کر رہے ہیں، اس دن یہ کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے۔ آپ پڑھ جائیے قرآن مقدس کو اور حدیثوں کو کہ اس دن یہ بھاگ کر کے کسی کے پاس جانے والے نہیں، کیونکہ اس دن حقیقت ان کے کو آگاہ ہو جائیں گے کہ آج کوئی بچانے والا نہیں۔ اور ویسے بھی جب یہ کوئی بڑی مصیبت میں پھنستے ہیں، جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ یہ جب ناؤ میں چل رہے ہوتے ہیں، یہ پانی کے جہاز میں چل رہے ہوتے ہیں اور اچانک طوفان آتا ہے، تو پھر یہ اپنے سارے جھوٹے معبودوں کو بھول جاتے ہیں، جن کو یہ مصیبت کو دور کرنے والا سمجھتے ہیں، انہیں یہ بھول جاتے ہیں اور ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ حقیقتی دن آئے گا، وہ حشر کا میدان آئے گا، تو یہ کسی کو بھی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر کے اس کے پیچھے دوڑنے والے نہیں ہیں، یہ ان کو بھی بھول جائیں گے، اور وہ ان کے لیے بہت ہی مایوسی کا دن ہوگا۔ آیت نمبر 13 کو پھر سے دیکھیں، اور ان کے آیت نمبر 12 سے دیکھتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ سخت مایوس ہوں گے۔ یہ مجرم کیوں ہو گئے اور مایوسی کیوں ہے؟ کیونکہ جس نے شرک کیا ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، کیونکہ شرک کا کوئی جو ہے معافی نہیں ہے، اور شرک والے کے لیے اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اس کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ رہے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنے والا ہے۔ تو یہ مایوس ہو جائے گا، اور پھر اس کا بتایا اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ اس کے بعد اور ان کے شریک، یہ مجرموں کے جو شریک تھے، مجرم کیوں بنے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی ضرورت کا پورا کرنے والا سمجھا ہے، اللہ کا حق کسی اور کو دیا ہے، کسی اور کو رب سمجھا ہے۔ میں کسی کو ان کا سفارشی نہیں پائیں گے، وہاں پہ کوئی ان کی سفارش کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملے گا۔ جب مشرکین مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ربوبیت کو قبول کرواتے تھے کہ سورج و چاند و زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے، کون تمہاری تقدیر کا مالک ہے، تو کون تمہیں زندگی اور موت کا دیتا ہے، تو یہ فوراً کہتے تھے اللہ۔ تو پھر نبی مکرم کہتے تھے کہ پھر تم اللہ کے علاوہ ان کو کیوں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بناتے ہو؟ تو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ تو حشر کے میدان کو اللہ رب العزت نے بتایا کہ حشر کے میدان میں یہ کوئی سفارش تمہاری کرنے والے نہیں ہیں، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، اور اس دن وہ اپنے شریکوں کے منکر ہوں گے۔ لیکن اس دن اللہ کے شریکوں کا منکر ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج کی دنیا میں، اس دنیا کے اندر اگر ہم اللہ رب العزت کے علاوہ ہر کسی سے جب بے نیاز ہو جائیں گے، کسی سے بھی ہمیں حاجت اور ضرورت کی امید نہیں ہوگی، اسی کو توحید پرست کہتے ہیں، اسی کو موحد کہتے ہیں کہ وہ اپنی ساری آستھاؤں کو ہر جگہ سے کاٹ کر کے صرف ایک اللہ کے اوپر ٹکا دے۔ اگر ایک اللہ والے ہو جائیں گے، صرف ایک خالق اور مالک کو ماننے والے ہو جائیں گے، اور اسی سے اپنی ساری امیدوں کو وابستہ کر لیں گے، جیسے اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کے سہارے کو تھام لیا اس نے کیا ہی مضبوط سہارا تھام لیا۔ تو یہ ایک ایسا سہارا ہے جو ہمیں کبھی جو چھوٹنے والا نہیں، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، بھلی کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں اور یہاں تک کہ موت آ جائے، موت کے بعد قبر ہو یا حشر ہو، ہر جگہ یہ ہمارا ساتھ رہے گا۔ آیت نمبر 14، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک مومنوں کا گروہ ہوگا اور ایک غیر مومنوں کا جنہوں نے ایمان نہیں لائے، یعنی ایک انبیاء اکرام کا اور صحابہ اکرام کا، انبیاء کا اور انبیاء کے ماننے والوں کا گروہ ہوگا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، عمر فاروق ہے، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ لوگ ہوں گے، اور دوسری طرف وہ جس میں ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا، اور بھی دوسرے اللہ رب العزت کے شرکس لوگ ہوں گے۔ تو ان میں اب الگ الگ کر دیا جائے گا ہم کدھر جانے والے ہیں،
یہ ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ہم نے ویسا کام کیے ہوں گے جیسا صحابہ اکرام نے کیے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو اس طرف لے جایا جائے گا، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو امام ترمذی نے لے کر کے آئے اپنی ترمذی شریف میں، حدیث نمبر 2557۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل فرما دے گا تو موت کو پکڑ کر لایا جائے گا۔ جب مومنوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو جہنم میں، یعنی مجرموں کو جہنم میں اللہ رب العزت داخل کر دے گا تو موت کو پکڑ کر لایا جائے گا اور ایک ایسے دیوار پر کھڑا کر دیا جائے گا جو اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان واقع ہوگی، یعنی ایک ایسی دیوار ہے جو جنت اور جہنم کو ڈیوائیڈ کرتی ہے، الگ الگ کرتی ہے، اور اس دیوار کے اوپر موت کو لایا جائے گا۔ پھر پکارا جائے گا، اے جنت والو، وہ پہلے پکارا جائے گا اے جہنم والو، تو وہ گھبرا کر کے متوجہ ہوں گے، یعنی اس کی طرف دیکھیں گے۔ پھر پکارا جائے گا کہ اے جنت والو، وہ خوشی سے متوجہ ہوں گے، وہ شفاعت کی امید رکھنے والے ہوں گے۔ پھر اہل جنت اور اہل جہنم سے پوچھا جائے گا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ دونوں فریق جواب دیں گے، ہاں ہم اسے خوب پہچانتے ہیں، یہ موت ہے جسے دنیا میں ہم پر مسلط کیا گیا تھا، چنانچہ اسے سب کے سامنے دیوار پر لٹکا دیا جائے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی، اور اسے ذبح کر دیا جائے گا، یعنی اسے ختم کر دیا جائے گا، اسے مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد اعلان کیا جائے گا، اے جنت والو، تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو، تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے اور اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ یہ شفاعت کے بعد جب لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا، یہ آخری سٹیج ہے کہ یہاں پہ جنت اور جہنمی الگ الگ کر دیے گئے ہیں، اور اب جنت والے بھی ہمیشہ رہیں گے اور جہنم والے بھی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو صحیح حدیث ہے امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 2557۔ آیت نمبر 15، پھر جو لوگ ایمان لائے۔ اچھا، اب یہ جو جنت میں جانے والے ہیں اور جو جہنم میں جانے والے ہیں، یہ جنت میں کیوں جا رہے ہیں، اور یہ جو الگ الگ کیے جانے والے ہیں ان کا بیس کیا ہے، یہ کس بنیاد پر الگ الگ کیے جانے والے ہیں؟ کون جنتیوں کے ساتھ رہنے والے ہیں، ایمان والوں اور نبیوں اور صحابہ کے ساتھ رہنے والے ہیں، اور کون کافروں کے ساتھ، انکار کرنے والوں کے ساتھ یا خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں کے ساتھ رہنے والے ہیں؟ یہ کس پیمانے سے یہ طے کیا جائے گا؟ کیسے اچھے لوگوں کو الگ اور کیسے برے لوگوں کو الگ کیا جائے گا، اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَاتٍ يُحْبَرُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ باغوں پر ہوں گے جو خوش اور خرم ہوں گے۔ یہ ہے پیمانہ، اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر تقریباً 100 مقام پہ بیان کیا، اور اس کے بعد ہمارے خالق اور مالک نے یہ وعدہ کیا کہ جنہوں نے یہ دو کام کر لیے ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے ہمیشہ کا آرام اور سکون ہے۔ اور وہ دو کام کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ویسے بھی جو ایمان اگر لے آئے تو وہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو جس نے ایمان لایا اور عمل کیا، ایمان اور عمل جب دونوں ایک ساتھ آتے ہیں تو ایمان سے مراد ہمارے عقائد ہیں اور عمل سے مراد ہمارے مسئلے ہیں جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایمان اکیلا آتا ہے تو اس کے اندر عمل جو ہے وہ شامل ہوا کرتے ہیں۔ تو ایمان لایا اور عمل صالح کیا، ایک تو ایمان لانا ہے، پھر اس ایمان کے اوپر اس نے عمل کیا، عمل صالح کیا، تو اللہ رب العزت نے یہاں وعدہ کیا کہ وہ جنت میں ہوگا، یعنی وہ ان فریق کے ساتھ ہوگا جو جنتی ہے۔ ایمان کیا چیز ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایمان اللہ رب العزت کے کلام اور نبی کے ہر فرمان کے اوپر ہمارا یقین ہو۔ ایمان کی ویسے ایمان لفظ کی میننگ ہوتی ہے آستھا، یقین، وشواس، جو عقد سے بنا ہے، مضبوط کر لینا کسی یقین کو، آستھا کو یا وشواس کو مضبوط کر لینا۔ کن چیزوں کے اوپر؟
اللہ کے اوپر، اللہ کن چیزوں کے اوپر؟ اللہ اور اللہ کے نبی کے احکام، اللہ اور نبی کے حکم کے اوپر. اور اس کی بنیاد، اس کا بیس 6 ہے: اللہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور مرنے کے بعد کی زندگی پہ اور تقدیر کے اوپر ایمان. یہ بیس ہے. جیسے بندہ یہ کہتا ہے آخرت پر ایمان، تو گویا کہ اسے یقین ہو گیا قبر کی زندگی کے اوپر، حشر کی زندگی کے اوپر، اور پل صراط کے اوپر، جنت کے اوپر، جہنم کے اوپر، حوض کوثر کے اوپر. آخرت پر جیسی ایمان بولا تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائے گی. اللہ کے اوپر ایمان تو اللہ رب العزت کے رب ہونے پر ایمان، اللہ کے خالق ہونے پہ، اللہ کے مالک ہونے پہ، اللہ کے رزاق ہونے پر، اللہ رب العزت کی زندگی اور موت کے دینے پر، تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر اس نے گویا کہ ایمان لے آیا. جو اللہ کی صفات ہے اس پہ اس نے ایمان لے آیا. فرشتوں پر ایمان یا انبیاء کے اوپر ایمان، تو انبیاء علیہ السلام کیوں آئے ہیں اس کے اوپر اس نے ایمان لا لیا. تو بہرحال جس نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ وہ عمل جس کے اندر ایمان کی موجودگی میں اخلاص کے ساتھ، یعنی صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دکھاوا نہ ہو اور یہ دنیا کا طلب کرنا نہ ہو، اخلاص کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرے گا تو وہ عمل صالح بنے گا، ورنہ وہ عمل صالح نہیں بنے گا. اللہ فرماتا ہے یہاں پہ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ باغوں میں یعنی بہشت میں خوش اور خرم ہوں گے. وہ جنت کے اندر خوش ہوں گے، انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، خوش اور خرم ہوں گے. آیت نمبر 16. اب یہ دوسرے فریق کس بنیاد پر ان سے الگ ہو گئے، کس بنیاد پہ یہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئے، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 16 میں فرمایا اور جن لوگوں نے کفر کیا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہاں پہ کیا تھا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، انہوں نے ایمان لائے تھے اور اس نے اس ایمان کا انکار کیا تھا. یعنی اللہ کے فرمان، اللہ کے نبی کے فرمان کا انکار، اللہ کا انکار، فرشتوں کا انکار، مرنے کے بعد کی زندگی کا یا نبیوں کا یا کتاب کا، کسی بھی چیز کا جب یہ انکار کرتا ہے تو یہ انکار کرنے والوں میں ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، اور اس نے جھٹلایا اور اس نے بے آیاتنا، اللہ کی آیت کو، وَلِقَاءِ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیت اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. پھر سے غور کریں. سب سے پہلا اور جس نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا، نمبر 1. نمبر 2، وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ 3 قسم سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کی آیتیں نہیں ہیں، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے، یہ پہلا جھٹلانا ہے. یا ایسا نہ کہیں اور اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے سے ہم انکار کر دیں، اس کو سمجھنے سے، اس کا علم حاصل کرنے سے ہم انکار کر دیں، یہ بھی انکار کرنا ہے. لیکن اگر ہم نے اسے انکار نہیں کیا ہے اور ہم نے اس کا علم بھی حاصل کیا ہے لیکن عمل نہیں کیا تو عمل نہ کرنا گویا کہ یہ بھی انکار کرنا ہے. اور ایک اور چوتھی قسم کہ ہم عمل کرتے ہیں لیکن کچھ چیز پہ عمل کرتے ہیں اور کچھ چیز پہ عمل نہیں کرتے، یعنی قرآن کے کسی حصے کو ہم عمل کے قابل سمجھتے ہیں اور کسی حصے کو ہم عمل کے قابل نہیں سمجھتے. ایسا شخص کیا ہوگا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جو قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہو کہ دنیا میں بھی اس کو ذلت کی مار ماری جائے اور آخرت میں بھی اس کو ذلت کی ماری جائے گی. یہ یہودی اور نصرانیوں کے لیے اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی تھی کہ وہ قرآن کے بعض حصوں پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہیں، کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہیں. کس چیز کا انکار کیے تھے انہوں نے توحید کا انکار کیا تھا، رسالت کا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا تھا، قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کا انکار کیا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے تو ان کی سزا کیا ہو کہ دنیا میں بھی ان کو ذلت کی مار ماری جائے اور آخرت میں بھی ان کو ذلت کی مار ماری جائے گی. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے حسد اور حسد کی بنیاد پر، آپ سے کینے کی بنیاد پر انہوں نے کیا تھا. لیکن آج مسلمان اس پورے قرآن پر یا ہم اس پورے قرآن پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ اگر ہم اس پورے قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں، جو احکام ہمیں اچھے لگتے ہیں اس احکام کو ہم لے لیتے، جو احکام قرآن کے ہمیں اچھے نہیں لگتے اس کو ہم چھوڑ دیتے، تو ہم اللہ کے اس کلام، اس اصول کو، اس فیصلے کو اچھی طرح جان لیں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہیں ذلت کی مار ماری جائے گی.
اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں ذلیل ہونا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورا کی پورا داخل فرما دے. آمین یا رب العالمین. دوسرا، اور جن لوگوں نے، آیت میں واپس آئے، آیت نمبر 16، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. تیسرا کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور آخرت کا انکار کیا. جو شخص آخرت کا انکار کرتا ہے پھر وہ دنیا میں بغاوت کی زندگی جیتا ہے، کیونکہ اسے کوئی مرنے کے بعد کی زندگی کا شعور نہیں، تو وہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے صحیح اور غلط کو دیکھے بغیر اور دن رات اس کو کمانے کی کوشش کرتا ہے. تو آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور اس جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے بیس ان لوگوں کو الگ کرنے کا. ایک ایمان والا ہے اور ایمان والا عمل صالح کرتا ہے، اور ایک غیر ایمان والا ہے، انکار کرنے والا ہے، کفر کرنے والا ہے. اور جو کفر کرنے والا ہے وہ اللہ رب العزت کی آیت سے کفر کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کی آیت سے کفر کرتا ہے تو اللہ کی آیتوں میں سب سے زیادہ بار بار ریپیٹ ہونے والی کوئی آیت ہے تو وہ ہے اللہ رب العزت کی پہچان کی، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی، اللہ کی توحید کی. تو اللہ کی آیت کا وہ انکار کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی معرفت اور توحید سے وہ انکار کرتا ہے، اس کے احکام و مسائل سے وہ انکار کرتا ہے، کسی کو لیتا ہے کسی کو نہیں لیتا ہے، کسی پہ عمل کرتا ہے کسی پہ نہیں کرتا ہے. اور تیسرا کہ وہ آخرت کا بھی منکر ہوتا ہے. تو جو آخرت کا منکر ہوتا ہے اس کے اندر اور بھی کرائم ہوتے ہیں، اور بھی برائیاں ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ دوسرے کٹگھرے میں لایا جائے گا. وہ فرعون اور ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 17، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. وَسُبْحَانَ اللَّهِ، پس تم اللہ کی تسبیح کرو، پاکی بیان کرو. سبحان اللہ، یہ کلمات اللہ رب العزت کی تسبیح کرنے کے تعلق سے چند حدیثیں دیکھیں کہ یہ کلمات جو اللہ رب العزت کی تسبیح کرنے کے ہیں، حمد کے ہیں اور اس کی پاکی بیان کرنے کے ہیں، اس تعلق سے امام ترمذی نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہ تشریف فرما تھے، مطلب وہ آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے. جب میں بیٹھا، یعنی تشدد کے لیے نماز کے اندر اتحیات کے لیے بیٹھے، جب میں بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. سب سے پہلے کیا کیا آپ نے؟ اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا بیان کی، جو یہاں پہ کہا نا فسبحان اللہ، تو اللہ رب العزت کی حمد بیان کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر دعا کی، پھر اپنے لیے میں نے دعا کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو عطا کیا جائے گا، مانگو عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ ترمذی شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 593. اس میں ہم نے کیا سیکھا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بیٹھے ہوئے تھے اور میں نماز میں تھا. نماز میں جب میں بیٹھ گیا تو میں نے اللہ رب العزت کی پہلے حمد ثنا کی، درود پڑھا نبی مکرم پر اور پھر دعا مانگی. تو نبی مکرم نے کہا کہ مانگو مانگو تمہیں دیا جائے گا. افضل کلمات جیسے سبحان اللہ جو ہے، یہ کتنے افضل کلمے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یعنی کسی نے سوال کیا آپ سے کون سا کلمہ افضل ہے. کلمہ یعنی جو ہم کلام کرتے ہیں، تو کلام میں سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا ہے، وہ کلام ہے جو اللہ نے فرشتوں کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے چنا ہے. پھر آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ. مسلم شریف حدیث نمبر 6925. سبحان اللہ و بحمدہ کا مطلب ہے پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ. پسندیدہ کلمہ اللہ رب العزت کا یہ پسندیدہ کلموں میں سے ہے. جیسے ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے جو امام ترمذی نے جس حدیث کو لے کر کے آئے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان. سبحان اللہ. اللہ عز و جل کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟
کلام یہ پسند ہے سبحان اللہ و بحمدہ، کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیا ہے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ یہ دو بار فرمایا، پاک ہے میرا رب اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، پاک ہے میرا رب اور اسی کے لیے سب تعریف ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3593۔ جنت کا خزانہ، حمد کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے دیا گیا ہے؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ کیسا ہے؟ جو جنت کے خزانوں میں سے دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اور وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی ہمت اور قوت سوائے اللہ کے، یعنی نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نہیں کوئی نیکی کرنے کی ہمت یا طاقت سوائے اللہ رب العزت کی مدد سے، اس کی توفیق سے۔ یہ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ جو جنت کے خزانوں میں سے ہم کو کلمہ ملا ہے وہ ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 6409۔ اللہ کے محبوب کلمہ، اللہ کو جو محبوب کلمہ ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، تیرا نام بڑا ہے برکت والا، تیری بزرگی بلند و برتر ہے۔ آخری ایک اور حدیث دیکھیں تاریخی کلمے کے اوپر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنا آپ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ کہنا مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج نکلتا ہے۔ اور سورج کس کے اوپر نکلتا ہے؟ ہمارے گھروں کے اوپر، ہماری کھیتی اور باڑی کے اوپر، ہماری دکانوں کے اوپر، ہماری بیوی اور بچوں کے اوپر، ہمارے رشتہ داروں کے اوپر، ہمارے عزیز و اقارب کے اوپر، یعنی یہ دنیا کی ساری چیز ایک طرف ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری چیزوں سے، اس پوری دنیا سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہتے رہنا، یہ کہنا مجھے اس دنیا سے زیادہ افضل ہے۔ یہ کلمات اللہ رب العزت نبی مکرم کے لیے اتنے قیمتی ہیں، تو یہ کلمات والا جو ہے، جو رب ہے، وہ اللہ رب یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچان لیں گے، اس کی جب معرفت ہو جائے گی، جب اس کی قیمت کا پتہ چلے گا اور اس کے حمد اور ثنا کا پتہ چلے گا، اس کے کلمات کے دہرانے کا یا اس کے عظیم جو ہے حمد اور ثنا کی ہمیں قیمت پتہ چلے گی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیا کے اوپر جو سورج طلوع ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ قیمتی، اس سے زیادہ قیمتی نبی مکرم کے نزدیک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اعلان کرنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور معصیت سے زیادہ قیمتی تھا، یہ اعلان کرنا۔ تو یہاں پر لیکن تسبیح سے مراد حمد اور ثنا نہیں بلکہ نماز کا پڑھنا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 17، پس تم اللہ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرو۔ پاکی یعنی اس کی پاکی، اس کی حمد، ہر نقص سے وہ پاک ہے، یعنی ہر برائی، ہر عیب سے وہ پاک ہے، یعنی نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینا، یہ پینا بھی عیب ہے، کھانا یا اونگ آنا، نیند آنا، یہ سارے عیب سے اللہ رب العزت پاک ہے۔ اور یہی ہم رکوع اور سجدے کے اندر بھی کہتے ہیں۔ تو پس تم اللہ کی تسبیح کرو،
پاکی بیان کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو. تو جب یہ شام کرو صبح کرو، یہاں تسبیح سے مراد جو ہے وہ صبح اور شام کی نماز ہے. تو نماز کے اندر کیا چیز خاص ہوتی ہے؟ تسبیح تو وہ بھی ہوتی ہے جو ہم بعد میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ تسبیح کا ایک خاص انداز اللہ رب العزت کی طرف سے ٹھہرایا گیا ہے، جس کو صلاۃ کہتے ہیں، کہ تم کھڑے ہو کر کے نماز کہتے ہیں، کہ تم کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کی اس انداز میں حمد و ثنا کرو گے، تم رکوع میں جا کر کے اس طریقے سے حمد و ثنا کرو گے، پھر تم سجدے میں جا کر کے اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ کی پاکی کو اس طرح بیان کرو گے، پھر تم بیٹھ کر کے اس طرح بیان کرو گے. وقت اس کا خاص ہوگا، لباس اس کا پاک ہوگا، اور دل کی حاضری کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر کے یہ ساری چیزوں کا اکٹھا ہو جانا یعنی نماز ہے. اور نماز کے تعلق سے یہاں فرمایا پس تم اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو. شام اور صبح سے مراد فجر اور شام کی نماز ہے. صبح اور شام کا ہونا بھی اس کی عظیم قدرت کی دلیل ہے. یہ اوقات بھی اس کا کمال قدرت اور عظیم سلطنت پر دلالت کرتی ہے. اس کی کمال قدرت، کتنی بڑی قدرت ہے، ان گیلیکسی کا بن جانا، اس برہمانڈ کا، اس اسپیس کا بن جانا، اور اس کے اندر ان ستاروں کا اور زمین اور سورج اور چاند کا بن جانا، اور پھر اس کا ایک خاص مقدار میں ایک خاص اندازے کے ساتھ اس کا گردش کرنا، اس کا گھومنا، یہ سب جو ہے یہ اللہ رب العزت کی جو یہاں فرمایا یہ اوقات جو صبح اور شام کے جو اوقات ہیں، جو زمین گھوم رہی ہے اور کبھی صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، تو یہ اوقات بھی اس کے کمال قدرت، یہ بہت بڑی قدرت ہے اللہ رب العزت کی، یہ بہت بڑی نشانی اگر ہم غور کریں، اور عظیم سلطنت، یہ اس کی سلطنت ہے کہ دلالت کرتے ہیں، یعنی اس کی یہ دلیل ہے، اس کی سلطنت کی دلیل ہے اور اس کی قدرت کی دلیل ہے. اوقات سے مراد ایک تو وقت شام ہے جب رات اپنے اندھیرے کے ساتھ چھا جاتی ہے، یہ وہ اوقات ہے جب رات اندھیرے کے ساتھ چھا جاتی ہے یعنی دن کو ختم کر دیتی ہے. اور دوسرے اوقات صبح ہے جب دن اپنے اجالے کے ساتھ جگمگا اٹھتا ہے. پھر تسبیح کو کرنے کا یہاں پر حکم دیا ہے اللہ نے. تو یہ صبح اور شام کے تعلق سے نماز کا حکم تھا. اور آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے تمام حمد ہے. حمد اللہ ہی کے لیے، زمین و آسمان کے اندر اور جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ رب العزت کی حمد کرتی ہے. جیسے پچھلی کلاسوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت کی ہر مخلوق حمد کرتی ہے، لیکن ہم ان کی حمد کو نہیں جانتے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس انداز میں کرتی ہے، اس کی لینگویج ہم نہیں جانتے، لیکن ہر مخلوق اللہ رب العزت کی جو اللہ نے اسے سکھایا اس انداز میں اللہ کی حمد اور ثنا کرتی ہے. تو آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے تمام حمد ہے. حمد کے لائق، حمد کے لیے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور تسبیح کرو پچھلے پہر اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہو. پچھلے پہر سے مراد یہاں پہ رات ہے، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے یعنی عشاء کی نماز، اور جب تم ظہر کرو یعنی جب تم دن کرو، جب دن روشن ہو جاتا ہے یعنی سورج جب ڈھلنے کے قریب آ جاتا ہے، زوال کا وقت جب ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں سے تم نماز کو ادا کرو. اور آیت نمبر 19 کے اندر فرماتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. وہ اللہ کون ہے؟ یہاں پر بھی اللہ رب العزت کی عظیم قدرت کی نشانی اللہ رب العزت بتا رہا ہے. جیسے بتایا کہ صبح اور شام کا ہونا اور دوپہر اور دن کا نکلنا یا رات کا ہونا یہ اللہ رب العزت کی بہت عظیم قدرت کی نشانی ہے. اسی طریقے سے وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد نکالتا ہے، اور اسی طرح تمہیں بھی نکلنا ہوگا. اصل میں اگر ہم غور کریں تو یہ پورے رکوع کے اندر جو اہم بات اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی کہ وہ تم مرنے کے بعد تم زندہ ہوگے. یہ اسلام کا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو انسان کی شخصیت کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے. جس دل کو یہ یقین ہو جائے کہ اسے مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے، بس پھر اس شخص کو کسی نصیحت کی ضرورت نہیں. اس کے عمل کو، اس کی بات کو، اس کے اٹھنے کو، اس کے کاروبار کو، اس کے تجارت کو، اس کے لوگوں، اس کے لین دین کو، ہر چیز کو دیکھ کر کے آپ کو لگے گا کہ اسے مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہے. تو اس یقین کو دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ 4 اہم بات فرمائی جو عقل کو حیران کرنے والی ہے. وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. زندہ ہوتا ہے،
زندہ ہوتا ہے جیسے مرغی زندہ ہے، اس سے مردہ انڈا نکلتا ہے جو بظاہر ہمیں اس کے اندر قدرت ضرور ہوتی ہے لیکن بظاہر مردہ ہے کیونکہ اس کے اندر گروتھ نہیں ہے، اس کے اندر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے اندر لڑک۔ اسی طریقے سے پیڑ جو ہے وہ زندہ ہے لیکن اس سے جو دانا نکلتا ہے وہ مردہ ہے کیونکہ اس کے اندر بھی گروتھ نہیں۔ سائنس یہی کہتا ہے نا کہ جس کے اندر گروتھ ہے اس کے اندر جان ہے، تو یہ مردہ ہے دانا، لیکن اللہ رب العزت اسے زندہ کرتا ہے، اسے جب مٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور جب بارش اللہ رب العزت برساتا ہے اور بارش برسانے کے بعد اللہ حکم دیتا ہے تو وہ دانا اس کے اندر جان پیدا ہوتی ہے، اور وہ جان اسے مطلب معمولی سا ایک نرم سا ایک پتا ہوتا ہے جو زمین کے سینے کو پھاڑ کر کے باہر آتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عظیم قدرت پر دلالت کرتا ہے، اور وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، پھر وہ مردہ چیز سے زندہ کو نکالتا ہے، یعنی انڈے میں سے اور یا دانے میں سے وہ زندگی کو نکالتا ہے۔ یہ اس کا ایک معنوی مطلب ہے اور ایک حصی مطلب ہے۔ ایک تو معنوی مطلب یہ ہوا اس کا کہ یہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور ایک دوسرا مطلب اس کا یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ زندہ سے مردے سے زندے کو نکالتا ہے، یعنی ایک انسان مردہ ہے، اس کے اندر روح، اس کے اندر جان نہیں ہے، اور وہ کائے کی، وہ ایمان کی، وہ اللہ رب العزت کی معرفت کی، علم کی، اسلام کی جان نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ علم کو بھی اللہ رب العزت نے جان کہا ہے۔ میں نے پہلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ علم کو بھی اللہ رب العزت نے، یعنی قرآن کے علم کو اللہ نے روح کہا ہے، تو روح نہیں ہے، وہ مردہ ہے، لیکن اس مردے کے اندر اللہ رب العزت جان کو ڈالتا ہے، اس کو روح کو ڈالتا ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ وہ ہے ایمان، وہ ہے علم، ایمان اور اسلام، تو وہ مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان زندہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ اس کی قدر نہیں کرتا، یعنی اس ایمان اور اس علم کی قدر نہیں کرتا، اور اللہ رب العزت کی بغاوت کرنا شروع کرتا ہے، نافرمانیاں کرنا شروع ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو اسے نعمت دی ہے اس نعمت سے اسے خالی کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کی دلیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ حدیث، بار بار یہ دعا اپنے صحابہ کو سکھائی کہ یہ کہتے رہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں کا الٹنا پلٹنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور جب ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے دل کو بھی پلٹ دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یا مقلب القلوب، ایک قلب کو الٹنے پلٹنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو ثابت رکھ اپنے دین کے ساتھ۔ تو یہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرے گا۔ زمین مردہ ہے اور پھر اسے زندہ کرے گا۔ کیا مطلب ہوا اس کا کہ زمین مردہ ہے اور اس سے زندہ کرے گا؟ تو مردہ زمین آپ نے دیکھا ہوگا، اس تعلق سے میں ایک حدیث آپ کو ابھی بتانے والا ہوں۔ یہاں پہ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ جب مردہ زمین ہے، جیسے بنجر پڑی ہوئی ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، کچھ بھی اس میں اگنے والا نہیں ہے، لیکن ایک بارش کا قطرہ اس کے اوپر گرتا ہے اور اللہ حکم دیتا ہے اور وہ مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر سے پیڑ و پودے نکلنا شروع ہوتے ہیں، پھل اور پھول نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ مردہ زمین اس طریقے سے زندہ ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے بتایا اور اسی طرح تمہیں بھی نکلنا ہوگا، جیسے ہم نے مردہ زمین میں مردہ دانوں کو ڈال دیا، اور جو دانے ہم نے ڈالے وہی دانے نکلتے ہیں، جب اس پہ بارش ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ نکل پڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان مرتا ہے تو جو انسان مرتا ہے ہم اس کو دفن کرتے ہیں، اس مردے کو دفن کرتے ہیں۔ کبھی ہم منافق کو دفن کرتے ہیں، کبھی ہم انکار کرنے والے کو دفن کرتے ہیں، کبھی ہم کبیرہ گناہ کرنے والے کو دفن کرتے ہیں، کبھی ہم صغیرہ گناہ کرنے والے کو دفن کرتے ہیں، کبھی ہم مومن کو دفن کرتے ہیں۔ تو جو ہم نے دفن کیا ہے، جھوٹے کو دفن کیا تو جھوٹا نکلے گا، منافق کو دفن کیا منافق نکلے گا، نافرمان کو دفن کیا نافرمان نکلے گا۔ جس دانے کو آپ دفن کرتے ہیں وہ نکلتا ہے، ایک مطلب تو یہ ہوا۔ لیکن یہ نکلے گا کیسے؟ جس طریقے سے ہم دانے کو زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں اسی طریقے سے مردے کو دفن کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک بارش یعنی ایک قیامت آئے گی اور اللہ رب العزت کا ایک حکم ہوگا اور یہ سارے کے سارے نکل پڑیں گے۔ اس تعلق سے ایک بہت پیارا سوال حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھنے کے لیے صحابی نے دیکھیے کتنا پیارا سوال کیا۔ سیدنا ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اور اس کی مخلوق میں سے اس بات کی کیا نشانی ہے؟ مطلب دنیا میں ہم کوئی اگزامپل دیکھ کر کے سمجھنا چاہتے ہیں
کہ اللہ رب العزت مردوں کو اس طرح زندہ کرے گا. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے کبھی ایسی وادی سے گزرا ہے, یعنی ایسی علاقے سے تو گزرا ہے, ایسی وادی سے جو گزرا ہے جو قحط سالی کی وجہ سے بنجر اور بینا پڑی ہو؟ کیا ایسی جگہ سے آپ کا گزر ہوا ہے کہ جو بنجر ہو, سوکھی پڑی ہوئی ہو؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دوبارہ تو اس سے گزرا ہو کہ وہ سرسبز اور شاداب ہو گئی ہو. کیا پھر اسی گھاٹی سے, اسی علاقے سے تیرا دوبارہ بھی گزر ہوا ہے؟ ایک بار تو قحط سالی کے دور میں تو وہاں سے گزرا تھا, کیا دوبارہ بھی تیرا وہاں سے گزر ہوا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں. تو آپ نے فرمایا مطلب جب وہ دوبارہ گزرے تو وہ بارش کے موسم کے بعد گزرے تو وہ مردہ جو زمین تھی وہ پھر زندہ ہو چکی تھی. اسی طرح اللہ نبی مکرم نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا, اور یہی اس کے مخلوق میں سے اس کی نشانی ہے. یعنی مرنے کے بعد زندہ کرنے کی نشانی اللہ رب العزت نے دکھا دی مردہ زمین کو زندہ کر کے کہ اس طریقے سے ہم مردہ کو زندہ کرتے ہیں. یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے. مستدرک حاکم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 8682. یہاں پہ ہمارا رکوع 19 نمبر کی آیت پر ختم ہوا. اس رکوع سے ہم نے کیا سیکھا اس کے تعلق سے چند نقاط. آج کی رکوع میں مقصد زندگی کیا بتایا گیا؟ نمبر 1 مقصد زندگی کیا بتایا گیا آج کے اس رکوع میں, آج کی اس کلاس میں؟ تو اللہ تعالی کہ صبح و شام تسبیح کرنا یہ ہمارا مقصد زندگی ہونا چاہیے, کیونکہ نماز یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور یہ توحید کا اعلان بھی ہے. یہ سورہ روم آیت نمبر 17 کے اندر سے یہ پوائنٹ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی صبح اور شام ہم تسبیح کریں. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. اللہ ہمارا کیسا رب ہے؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے, یعنی مخلوق کی, یعنی اپنے بنائی ہوئی چیز کی ابتدا اللہ رب العزت نے کی ہے. سورہ روم آیت نمبر 11. دوسرا سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. جتنی بھی مخلوق اس نے پہلی بار پیدا کیا اور وہ پھر سے مرے گی اور اللہ رب العزت کی طرف لوٹائی جائے گی. سورہ روم آیت نمبر 11. چوتھا اللہ رب العزت کیسا رب ہے؟ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے. حمد کے قابل, حمد 2 معنوں میں آتا ہے, ایک حمد تعریف کے اور دوسرا شکر کے. جیسے ہم کہتے ہیں کسی اچھی چیز کو دیکھ کر کے الحمدللہ کتنی اچھی ہے, کتنی خوبصورت ہے, کتنی بہترین ہے. اور اسی طریقے سے جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے, جیسے ہم پانی پیتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ, اے اللہ تیری تعریف ہے تو نے پلا دیا, اے اللہ تیری تعریف ہے تو نے کھلا دیا, اے اللہ تیری تعریف ہے یہ نعمت تو نے عطا کر دی. تو یہ تیسرا پوائنٹ, آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کے لیے حمد ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ حمد نہیں ہو سکتی, کیونکہ جو نعمتیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. چوتھا یہ نکلا ہمارا یہ پوائنٹ 18 نمبر کی آیت سے نکلا. 18 نمبر. پھر چوتھا اللہ تعالیٰ زندوں کو مردہ میں سے نکالتا ہے, یعنی اللہ رب العزت نے مردہ سے زندہ کو, زندہ سے مردے کو نکال کر کے اسی دنیا میں ہمیں دکھا دیا. وہ ہے ہمارا رب جو ہمیں مرنے کے بعد زندہ کرے گا. سورہ روم آیت نمبر 19. پانچواں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ میں سے نکالے گا, مردوں کو زندہ میں سے نکالے گا, آیت نمبر 19 بھی تھا. چھٹواں اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی عطا کرتا ہے. وہ رب ہے, ہمیں ہر بار دکھا رہا ہے آیت نمبر 19 کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنما ہے. اس تعلق سے پہلا پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلانے کی حقیقت کو واضح کیا. دوسرا پوائنٹ یہ آیت نمبر 16 کے اندر تھا. دوسرا پوائنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا سکھائی کہ صبح اور شام اللہ رب العزت کی کیسے تسبیح کی جائے گی. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد قرآن, ہر نماز کے بعد حدیثوں سے, صحیح حدیثوں سے ثابت ہے تسبیح کرنا, جس میں سب سے پہلے اللہ اکبر, اللہم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام و منک السلام, اے اللہ سلام تو ہے اور سلامتی تیرے طرف سے. اللہم انت السلام و منک السلام یہ اللہ کی صفت ہے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام یہ اللہ رب العزت کا نام ہے, اور جس کے ذریعے سے دعا جب مانگی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں کرتا. پھر سے دیکھیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام. پھر اس کے بعد
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. پھر دوسری بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا. اس طریقے سے پھر اور اس کے بعد آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کے بعد تینوں کل ہے 3 بار یا ایک بار ہر نماز کے بعد, اور صبح اور شام کے اذکار میں 3 بار, ورنہ ہر نماز میں ایک بار ہوگا. اس طریقے سے اور بھی جو دعائیں ہیں, لیکن اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نماز کے بعد فوراً اٹھ جاتے ہیں, لیکن یہ سنت سے کی مخالفت ہے. ہمیں نماز کے بعد اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر و اذکار ہمیں بتائے ہیں وہ ذکر و اذکار ہمیں کرنا چاہیے, اور اس کی بہت فضیلت ہے. دوسرا پوائنٹ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا سکھائی ہے. آیت نمبر 15 انجام کی طرح اگر ہم غور کریں کہ آج کی آیت میں انجام کیا بتایا گیا. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیت اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا, وہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. جیسے 2 گروپ کا اس رکوع میں ذکر کیا گیا, ایک اچھے لوگوں کا گروپ, ایک برے لوگوں کا گروپ. تو برے لوگوں میں کون جانے والا ہے, پھر سے غور کریں, یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے, میرے لیے, ہم سب کے لیے ضروری ہے. جن لوگوں نے کفر کیا یعنی انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. اللہ کی آیت کو جھٹلانا یعنی کچھ احکام کو ماننا, کچھ کو نہیں ماننا, یا کسی بھی احکام کا نہیں ماننا, یا علم کا نہیں سیکھنا, نہیں سمجھنا, یہ سب انکار کرنے میں جائے گا. تو ملاقات کو جھٹلایا اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی کو جھٹلایا, تو ایسے لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. نمبر 2 یہ انجام ہے. نمبر 2 انجام کیا بتایا گیا, ایمان. یہ آیت نمبر 16 کا تھا. ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو ایک باغ میں خوش رکھا جائے گا. جو ایمان لے آئیں گے اور عمل صالح کریں گے, وہ 15 نمبر کی آیت میں تھا. کامیاب لوگوں کی رویے, کامیاب کون لوگ ہوا کرتے ہیں, اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا کامیاب ہوتا ہے, نیک عمل کرنے والا کامیاب ہوتا ہے, اور ایمان لانے والا کامیاب ہوتا ہے, نیک عمل کرنے والا کامیاب ہوتا ہے. یہ آیت نمبر 15 میں تھا. اور آیت نمبر 17 میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ کہ صبح و شام تسبیح کرنا یعنی نماز کی قائم کرنا, یہ 17 نمبر کی آیت میں تھا. ناکام لوگوں کے رویے, ناکام لوگ کیسے ہوتے ہیں, اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ناکام وہ ہوتا ہے جو کفر کرتا ہے. پھر نمبر 2 یہ 16 نمبر کی آیت میں بتایا گیا, اور 16 ہی نمبر کی آیت میں 2 پوائنٹس اور بتائے گئے. اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلانا, اور جھٹلانا 3 قسم سے ہوتا ہے, سرے سے انکار کر دینا, یا علم سے انکار کرنا, سمجھنے سے, ایمان سے انکار کرنا, یا عمل سے انکار کرنا. تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا اور آخرت کی ملاقات کا جھٹلانا, یہ 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. یہ ناکام لوگوں کی صفت ہے. اچھا, آج کے کلاس میں ہم کیا عزم کریں گے, کیا ہم عزم کر کے اٹھیں گے کہ یہ کام ہم کو کرنا ہے, جس کو دृڑھ نشچے کہتے ہیں. صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے انشاءاللہ. صبح اور شام اللہ کی تسبیح کریں گے, یعنی نماز تو ہم پڑھیں گے ہی, اور نماز کے بعد کی جو تسبیحیں بتائی گئی ہیں, صبح اور شام کے اذکار بتائے گئے ہیں, اور بے شمار فائدے ہیں صبح اور شام کے اذکار کے. تو وہ صبح اور شام کے اللہ تعالیٰ کی طرف انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے, اور اپنا جائزہ لیں, ہم اپنا محاسبہ کریں گے آج کی کلاس کے تعلق سے. یہ 7واں پوائنٹ ہے. تو اپنا جائزہ لیں گے, محاسبہ کریں گے, یعنی سیلف انالیسس کریں گے کہ کیا ہم آج کی اس کلاس میں یہ سبق لے کر کے اٹھ رہے ہیں, یہ نصیحت لے کر کے اٹھ رہے ہیں, کیا میں نے آخرت کی ملاقات کو جھٹلانے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے, آخرت کی ملاقات کو جھٹلانے کو سمجھنے کا ارادہ کیا ہے, کیونکہ یہاں پہ آخرت کو جھٹلانے والوں کا انجام بتایا گیا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. دوسرا پوائنٹ, کیا میں نے صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے, مطلب یہ کلاس کے ختم ہونے پر کیا میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ میں صبح اور شام اللہ رب العزت کی تسبیح کروں گا, اور کیا میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ آخرت کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے اس کی حقیقت کو میں جانوں گا, کیا میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ توحید کو میں جانوں گا, کیونکہ توحید کا انکار کرنے والا ہی وہاں پہ مایوس ہو کر کے کھڑا ہوگا, اسے
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوگا تو اسے کوئی رحم کی امید نہیں ہوگی، بے سہارا وہاں پہ کھڑا ہوگا۔ تو کیا میں توحید کو جاننے کی میں اس رکوع کے اندر یا اس کلاس کے اندر میرے اندر فکر پیدا ہوئی ہے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا سمجھا پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور اسے اور زیادہ سمجھنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، ہمیں ایمان عطا فرما، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے خالق مالک، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان کے اوپر اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔